کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، کہ ہم نے ہر حصے کو مناسب انداز میں بنایا اور اس میں اپنے روح کو ڈال دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے سننے کی چیز، دیکھنے کی چیز اور قلبی اعتبار سے ماننے کی چیز تمہارے اندر رکھ دیا گیا۔ تو اس کا انصاف تو یہ ہے کہ پورے طور پر شکر گزاری ہونی چاہیے، مگر قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے شکر گزاری کرتے ہو، نہیں کے برابر۔ تھوڑا کم کر دیجیے نا، بہت ہیں، پہلے ٹھیک تھا، زیادہ ہے۔ آج کی جس آیت کا ترجمہ ہے وہ آیت ہے وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ۔ سورت کے شروع میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک اپنی توحید کا اور ایک رسالت کا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں سنا رہے ہیں یہ حق ہے اور وحی کے ذریعہ ہے، من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کن کن چیزوں کو بنایا۔ اس کے ذکر کے بعد کفار مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ایسا کہیں ہوا ہے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، ان لوگوں نے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے، سرگل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر نئے ڈھنگ سے بن جائیں گے؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے تو ٹھیک تھا، آزاد جیسے جماعت ہوتی تھی تو بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ایک بات یہ سمجھیے کہ انسان اگر غور سے سوچ لے تو اس کو نہ مرنے پر تعجب ہوگا نہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پہ تعجب ہوگا، اس لیے کہ انسان کے اندر اصل چیز تین ہے جس پر پورے معاملات ہیں۔ ایک ہے ہم، ایک ہے میں، ایک ہے تم۔ ایک تو ہم ہیں، چاہے ہم مالدار ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم انسان ہیں، ہم طاقت والے ہیں، اور ایک میں کہ یہ چیز میری ہے، یہ سامان میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میرا حکم ہے۔ اور ایک یہ ہے محکوم کے اعتبار سے، مزدور کے اعتبار سے تم۔ یہ تینیں چیز پر یہ چکی گھوم رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تین چیز کو جمع کیا ہے، کوئلہ، پتھر، مٹی، پانی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں اربع کا ظہور۔ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، عناصر کے میں آتے ہیں عنصر، میٹیریل۔ عناصر کا میٹیریل ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر اربع کا ظہور۔ یہ چار چیزیں مل کے ایک جگہ ہو گئی تو ہم انسان ہو گئے، ہمارے اندر زندگی آ گئی۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا الگ الگ ہو گئے، انسان موت ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی محبوبہ سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے جسم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر جسم سے محبت کرتا تو وہ اپنے کندھے پہ لے جا کے اس کو مٹی کے نیچے نہیں رکھتا،
وہ اصل میں اسی چیز سے محبت کرتا ہے جو انسان کے اندر ایک ہم چھپا ہوا ہے، اور وہ ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے تو جسم تو یہی رہتی ہے، اصل اس ہم کو نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کوئلہ، پانی، مٹی، ہوا کو ایک جگہ جمع کر کے ایک انسان کو ہم کہلانے کے لائق رکھا اور پھر اس کو نکال لیا تو دوبارہ پھر اس کو جمع کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ موٹے طور پر اس آیت کا جواب ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو اللہ ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی ہم کو پیدا کرے گا، لیکن اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ زندگی میں جتنے بے لگام چل رہے ہیں ہم ایسے ہی سرگل جائیں اور پھر دوبارہ ہم کو حساب نہ دینا پڑے، یہ مقصد تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم جب مٹی میں سرگل جائیں گے أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم نئے انداز سے پیدا ہو جائیں گے۔ بل ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں، بلقاء ربہم کافرون، ان کو اپنے رب کے سامنے حساب دینے کا انکار تھا، اس لیے آخرت کا ہی انکار کر دیا۔ تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انسان مرتا نہیں ہے، اللہ نے جس مادے کو، آگ، پانی، مٹی، ہوا کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر اربع کا ظہور، 4 میٹیریل کا ایک جگہ ہو جانا، انسان بن گیا۔ موت کیا ہے، انہی اجزاء کا بکھر جانا، یہ میٹیریل الگ الگ ہو گئے، انسان مر گیا۔ اور سوچ بھی سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے مثال دیا کہ آدمی اپنی محبوبہ کو مر جانے کے بعد جس پر جان لٹا رہا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے مٹی کے نیچے رکھ دیتا ہے، کیوں؟ جس چیز سے اس کو محبت تھی، جو انسان کے اندر ایک ہم کا مادہ تھا، وہ اللہ نے اس سے نکال لیا، اب یہ جسم بیکار ہے۔ اس لیے حد سے زیادہ چاہت کی چیز کو بھی، باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو، دوست کو، عاشق اپنے معشوقہ کو، روح نکل جانے کے بعد زمین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کو لگاؤ اور محبت تھی وہ ہم اس کے اندر سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلہم، کیوں نہیں، زندگی اور آخرت کا ان کو بھی یقین ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بلقاء ربہم کافرون، رب کے سامنے حساب دینے ہی سے انکار کر رہے ہیں کہ اچھا آزاد رہتے، جو کرتے اس کا کچھ بھگتنا بھی نہ پڑتا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک کو موت کا فرشتہ آئے گا، وکل بکم، تمہارے اوپر مقرر ہے، اور یہ چیز ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک آدمی کے روح نکالنے کے لیے پورا ایک ٹیم، ایک عملہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ اس کی روح کو نکالنا ہے، کہاں لے جانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس انداز سے نکالنا ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ وکل بکم، اور کفار مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر مقرر ہے، وہ کیا ہے؟ آدمی کتنا ہی کچھ کر لے، جیسے سرکاری ملازم زمین کی مال گزاری یا نقدی کا ٹیکس ہمارے اوپر لاگو ہے، تو وہ وکل بکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے لے کے اپنے قبضے میں کر لے گا۔ اگر انسانی جسم رہتی موت تو پھر فرشتہ اس کو قبضہ نہیں کر پاتا، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل امر ربی، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے، حکم ہوا انسان بن گیا، حکم ہوا یہ مردہ بن گیا۔ تو وکل بکم، کہ تمہارے اوپر مقرر ہے اور وہ قبضہ کرے گا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم سرگل جائیں گے، دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، لیکن قبضہ اسی چیز کو کیا جاتا ہے جس چیز کے اوپر اس کی پکڑ ہو اور اس کو حفاظت سے رکھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روح کو ایسے ہی نہیں لے لیتا ہے، بلکہ فرشتوں کے ذمے لگا کر، اگر نیک ہیں تو علیین ایک مقام ہے، وہاں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر برا ہے تو سجین ایک مقام ہے، وہاں پہ اس کے روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ وہ تم کو اپنے رب کی طرف لوٹائے گا، وہ رکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی روح کے اندر اسی روح کو جسمانی شکل میں بنا کر اللہ حساب بھی لے گا، عذاب یا ثواب کی بات ہوگی۔ یہ فرشتہ موت کا آتا ہے، آنے کا انداز بھی الگ ہے، آنے کا انداز بھی الگ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا تو فرشتہ نے کہا کہ ہم یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو سنا دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو خلیل کا لقب دیا ہے، آپ اللہ کے دوست سے بڑھ کے بھی خلیل کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے تو آگ میں بھی کود گئے، اسی لیے تو چھوٹے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، اسی لیے تو 80-88 سال کی عمر میں تقریباً اسماعیل جیسا بیٹا ہوا، اس کے حلق پہ چھری چلا دیا، تو ایسے ہی خلیل کا لقب نہیں مل گیا۔ تو فرشتہ آئے اور کہا مبارک ہو، تو اسرائیل علیہ السلام تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ذرا میری خواہش یہ ہے کہ تم گنہگاروں کو، کافروں کی روح کیسے نکالتے ہو، وہ صورت ذرا دکھا دیتے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اندر وہ برداشت کا مادہ نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن خلیل بات مان گئے، کہا آپ ذرا رخ کو پھیریے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ گنہگاروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے موت کا فرشتہ جس شکل میں آتا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ کافی لمبا قداور، جس کے اوپر کا ہونٹ آسمان کو چھو رہا تھا، نیچے کا ہونٹ زمین کو چھو رہا تھا، منہ سے شعلہ نکل رہا تھا، ہاتھ سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولے، اتنی دہشت ہوئی کہ زمین سے چمٹ گئے، اور موت کے فرشتے سے کہا کہ بھائی اگر اس کے بعد بھی کوئی عذاب نہ ہو تو یہی سب سے بڑا عذاب ہے، تمہاری اس صورت کو دیکھ لینا یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر کہا کہ ذرا ایمان والوں، نیک کو، صالح کو کیسے روح نکالتے ہو۔ دیکھا ایک حسین و خوبصورت نوجوان، پھولوں کا گلدستہ اور جس میں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر موت کے بعد کوئی اور بدلہ اللہ بہتر نہ بھی دے تو تمہاری یہی اچھی صورت کا دیکھ لینا کافی ہے۔ تو یہ موت اس حال میں آتا ہے، موت کا فرشتہ، اور جب انسان روتا ہے، چلاتا ہے، گھبراتا ہے تو موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میرے اوپر رونا کیا، ہم نے نہ اس کی عمر کو ختم کیا، کم کیا، نہ اس کی روزی کو چھینا، نہ اس کے نیند کو چھینا، نہ اس کے دن کو چھینا، جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا تھا وہ اپنا جی لیا۔ اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، وہ زبان حال سے کہتا ہے، سننے والے سنتے بھی ہیں کہ کوئی پہلی بار تھوڑے ہی آنا ہوا، ہم تو بار بار خبر بھیج رہے تھے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بال کالے تھے سفید ہو گئے، دانت مضبوط تھے گر گئے، بغیر چشمہ کے پڑھ لیتے تھے چشمہ لگا رہے، کمر جھک گئی، بہت ساری یہ سب اس کے جانب سے خبر ہے کہ اب آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے موت کا فرشتہ کہ میرا آنا نہ کوئی پہلی بار ہے، خبر دے کے آئے ہیں، نہ کوئی آخری بار ہے، ہم آتے رہیں گے، یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ آج انسان مرتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے بھی اس کو آرام نہیں ملتا ہے، اعمال کی وجہ سے۔ اچھے اعمال ہوتے ہیں، اچھا کام ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، تو اس کی روح کو قبض کرنا اور اس کی موت جب ہوتی ہے بڑی آسانی سے ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ٹکرا جاتے ہیں، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی روح کیسے نکلے گی؟
وہ تو دیکھ ہی لیا ابراہیم علیہ السلام نے کیسا شکل دیکھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کی روح کیسے نکلے، انسان مرنے کی تمنا کیسا کرے۔ شیخ سعدی نے کہا وقت زائد نے تو گریہ بدی ہما خندہ بدند، اے انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوا تھا تو تم رو رہا تھا، ہما خندہ بدند، گھر کے سارے لوگ ہنس رہے تھے، اولاد ہوئی، لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی۔ وقت زائد نے تو گریہ بدی ہما خندہ بدن، کہ پیدائش کے وقت تم رو رہے تھے، سارے لوگ ہنس رہے تھے، لیکن اے انسان تم دنیا میں آئے تو تمہاری زندگی تو ایسی گزرنی چاہیے کہ وہ وقت مردنے تو خندہ بدی ہما گریہ بدن، کہ موت کے وقت تم ہنستے ہوئے جاتے اور تمہارے جانے پر لوگ روتے ہوئے رہتے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، مرنے والا بھی روتا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اب تو چنگل میں پھنس گئے، اور گھر والے بھی روتے ہیں، فطرت ہے، جدائی پہ رونا ہی آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ تمہارے اوپر مقرر ہے اور اس روح جو ہم تمہارے اندر ہے اس کو وہ قبضہ کر لے گا اور اللہ ہی کی جانب تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ آپ اس دن دیکھیں گے مجرموں کو، گنہگاروں کو، ناکسو رؤوسہم، اپنے سر کو جھکائے ہوں گے شرم کے مارے اللہ کے سامنے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ پاک اب ہم جہنم کو بھی دیکھ لیا، اب تو آپ کو بھی دیکھ لیا کہ قیامت قائم کر کے آپ حساب لے رہے ہیں، میرا نامہ اعمال آپ کے سامنے ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، دوبارہ لوٹا دیجئے، اب ہم آپ کی ساری بات پر یقین رکھیں گے۔ وہاں انسان کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کہ اس دن گنہگار سر کو جھکائے ہوں گے اور کہیں گے ربنا، پروردگار ابصرنا، ہم دیکھ لیا، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، نامہ اعمال بھی ہے، کرامن کاتبین بھی ہے، آپ کا قہر و جلال بھی ہے، سب کچھ ہے، وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک دفعہ ہم کو لوٹا دیجئے، ایک دفعہ زندگی دے دیجئے، نعمل صالحا، ہم اچھا کام کریں گے، انا موقنون، اب تو ہم کو یقین ہو گیا۔ لیکن زندگی ایک ہی بار ہے، جوانی ایک ہی بار ہے، ماں باپ ایک ہی بار ہے، سب چیز مل جاتی ہے، بکتے ہیں بازاروں میں، لیکن ماں باپ نہیں، جوانی نہیں، زندگی نہیں، یہ دوبارہ نہیں۔ جن جن کو یہ ہے جوانی ہے غنیمت سمجھیے اللہ کی جانب سے، زندگی ہے اللہ کی جانب سے غنیمت سمجھیے، ماں باپ ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، چچا کہہ لیجئے گا کسی کو، آپ کو وہ اپنی دولت لکھ دیں گے، لیکن باپ نہیں کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، چچا کہہ سکتے ہیں، باپ اگر کہہ بھی لیجئے تو باپ ہوگا بھی نہیں نا، ایک بار موقع ہے۔ انا موقنون، اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، آج تم دیکھ لیے، سن لیے، تب کہتے ہو کہ اب یقین آ گیا، اگر یہی بات رہتی تو ہم تو پورے دنیا کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر یہی بات ہوتی کہ یہاں آ کے سب مان جاتا اور پھر دوبارہ زندگی دے دیتے تو ہم تو پہلی ہی بار سب کو ہدایت دے دیتے، پھر اس کا حساب و کتاب کا معنی کیا رہ جاتا؟ کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی، مگر میری بات حق ہے، سچ ہے، لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، ہم جہنم کو جنات اور انسان سے بھریں گے۔ یہ آیت اصل میں 23ویں پارے میں ایک آیت ہے، جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک رجیم، تم نکل جاؤ جنت سے، تم مردود ہیں، تمہاری وجہ سے آدم نے گیہوں کھایا، تمہاری وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا، فخرج انک رجیم، جاؤ بھاگو۔ تو اس نے اللہ سے
چیلنج کیا کہ ہم کو مہلت دیجئے، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہم کو مہلت دیجئے کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ ہم آدم کی اولاد کو بہکاتے رہیں گے۔ یہ ابلیس چیلنج کیا، اللہ پاک نے فرمایا، اور جانتے ہیں دشمن سے بھی حق بات نکل جاتی ہے۔ اس دن بھی ابلیس جس دن چیلنج کیا تھا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ ہم ہر سرکس کو ہم بہکائیں گے، گناہ کروائیں گے، آپ کی عبادت سے دور کریں گے، مگر ابلیس یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے بندے جو خالص آپ کو ماننے والے ہوں گے ہم ان کو نہیں بہکا سکتے۔ یہ دشمن بھی اس دن اقرار کر لیا تھا، اور ہم لوگ ہیں کہ اللہ کو مان کے بھی بہک جاتے ہیں۔ شیطان ہم کو بہکا نہیں رہا ہے، ہم خود بہک رہے ہیں۔ شیطان تو کہا کہ آپ کے خالص بندے کو ہم نہیں بہکا سکتے۔ اب ہمارے پاس عذر کیا ہے کہ کیا بتاویں، شیطان آ کے پھر ہم ڈال دیا، نہیں، یہ اپنا وہی جو اندر میں ہم ہے، یہ ہم ہی سب کچھ کہلاتا، ہم، میں اور تم، یہ تین جملہ بڑا سیریس جملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میرے پاس آتا رہے گا، مجھ کو جتنا گناہ بندہ کرتا ہے، گناہ کرنے پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بندہ گناہ کر کے کہہ لے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کو غصہ آنے کا حق ہے، مگر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بندہ گناہ کر کے اللہ کو یہ کہتا ہے یا اللہ آپ ہی تو ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے، تو اس غصہ سے زیادہ اللہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے بھی تو ڈر رہا ہے اور مجھ سے مان تو رہا ہے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعَمْلَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو جناتوں سے، شیطانوں سے، شرکس لوگوں سے ہم اس کو بھریں گے، اور اللہ اعلان کر دے گا فذوقوا، ذائقہ، لوگ مذاق جو کرتے ہیں نا، اس کا عربی معنی ہے چکھنا، جو چٹکی میں لگا کے چکھتے جیسے چٹنی ہے، لوگ کہتے ہیں ذرا چکھیے، اسی سے مذاق بنا ہے کہ جس سے لوگ مذاق کرتے ہیں اس کو چکھتے ہیں کہ اس کا غصہ کتنا ہے، اس کی ہنسی کیسی ہے، اور یہ کیا بول سکتا، اسی لفظ سے ہے۔ تو اچھی چیزوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، میرے ملاقات کے دن کو تم نے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، آج ہم بھی تم کو بھلا دیے، تم دنیا میں سب کچھ میرا لیتے ہوئے مجھ کو بھلا دیے، تو آج تو تم میرے قابو میں ہو، میرے سامنے ہو، جنت بھی جہنم بھی سب کچھ ہے۔ انا نسیناکم، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشہ ہمیشہ کا تم مزہ چکھتے رہو جو تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ اب اس کا جواب دیا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہمارے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جن کے پاس جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اذا ذکروا بها، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، خروا، عاجز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سجدہ، سجدہ کر لیتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور ہماری آیتوں کا یہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ تو مومن کے سامنے جب جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کا یہ ابھی ترجمہ کیا جائے، یہ قرآن کے سننے میں داخل ہے، لیکن آج لوگ اس کو بھی بوجھ سمجھ لیا ہے، ایک دم شارٹ چاہتے ہیں، ایک دم مختصر چاہتے ہیں۔ آخر پھر ہمارا، میری نسل کا کیا ہوگا؟ قرآن کو پڑھیے بھی، سمجھیے بھی، سنیے بھی، اس پر عمل بھی کیجیے، یہ مومن کی صفت بتلائی گئی۔ اور ایک تو یہ مومن کی صفت کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو وہ
عاجز بن جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. سجدہ، یہ سجدے کی آیت ہے. ابھی سب پر ایک سجدہ واجب ہے، بعد میں کر لیجئے گا. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور ان کی خاصیت ایک یہ بھی بتلائی گئی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ ان کی پیٹھ بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے. خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے جتنا میسر ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت بتلائی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا